جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج دو تین موضوعات کے اوپر بات ہوگی۔ پہلے تو یونان کی جو کشتی ڈوبی ہے، جس میں کہ پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے، کیونکہ ابھی تک ہلاکتوں کی کنفرمیشن نہیں ہوئی ہے، نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جن کی ہلاکتوں کی خبر ہے۔ بہت ہی دل دکھی ہے، اداس ہے، پریشان ہے کہ کب تک یورپ کے ساحلوں سے ہمارے نوجوانوں کی لاشیں یوں ہی ملتی رہیں گی۔ کبھی نیشنل پلیئر جو ہے وہ خاتون ہماری جو ہزارہ کے سے تعلق رکھنے والی، اس کی انتقال کی خبر ملتی ہے۔ بس جو جس طرح سے بھاگنا چاہتا ہے پاکستان سے وہ بھاگ رہا ہے، حالانکہ اس کو چینلائز کیا جا سکتا ہے اور نوجوانوں کو انسینٹیوز جو ہیں وہ سرکاری سطح پر دیے جا سکتے ہیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جا سکتی ہے۔ بہرحال دل بہت غمزدہ ہے، اداس ہے، اور تعزیت بھی پوری قوم کے ساتھ۔ اتنا بڑا سانحہ یونان کے ساحل کے اوپر جو ہے وہ ہوا ہے۔ اس کے بہت سارے ایلیمنٹس بھی ہیں، بہرحال اس کے اوپر ضرور بات کرنی چاہیے کہ کیوں یہ کس طرح سے یہ واقعہ ہوا۔ بڑا افسوسناک واقعہ تھا، لیکن کشتی وہاں پہ موجود تھی، لوگ امداد کے لیے دیتے رہے، پھر آتی رہی امداد، لیکن کسی نے بھی اس کو کنارے نہیں لگنے دیا، اور پھر اس دوران جو ہے وہ کشتی کے اندر سے لوگ جو ہے وہ گرتے بھی رہے اور پھر وہ ڈوبے بھی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک بڑا ہی ایک انسانی، ایک ہیومن اینگل سے اگر دیکھا جائے تو اس سے بڑا انسانی المیہ ہو نہیں سکتا کہ اتنا بڑا واقعہ، اور اتنے تین تین شپس پاس سے گزرے ہیں اور انہوں نے ان کو فوڈ بھی فراہم کیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے، جو اب تک کی اطلاعات ہیں جو ہم سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود ان کو ریسکیو نہیں کیا گیا پراپر طریقے سے۔ ابھی پاکستان کے کتنے نوجوان ہیں، ظاہر ہے کہ یہ اب معاملہ بڑھتا چلا جائے گا، لیکن جو ہمارے دوسرے موضوعات ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ عمران خان صاحب نے کل ایک نئے منصوبے کی بھی بات کی ہے، کچھ انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کی بات کی ہے، کچھ انہوں نے جنرل باجوہ کے ساتھ مذاکراتی ٹیموں کی بات کی ہے، اور جنرل باجوہ کے ساتھ مذاکرات کی بھی بات کی ہے۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے، نیا منصوبہ کیا وہ لے کے آ رہے ہیں عمران خان صاحب، اس کے اوپر بھی بات کرنا بہت ضروری ہے، جو کہ کل کی ان کی تقریر سے جو ہے وہ نکلتا ہے۔ اور پھر جو چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی آج کے اس موضوع پہ بات کریں گے، کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کا جو فیصلہ ہے مستقبل کا، وہ تقریباً ہو چکا ہے، یعنی وہ بھی شاید تحریک انصاف کے ساتھ اب زیادہ دیر تک نہیں چل سکیں گے۔ تو عمران خان صاحب نے کل جو تقریر کی ہے، اس تقریر کے اندر انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں، مثلاً یہ کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، جو کہ آرمی کی ایک ٹرم ہے، جس میں کہ گھیرا جاتا ہے دشمن کو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اٹیک کیا جاتا ہے، یا اٹیک کو جو ہے وہ رنگ دیا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ الزام الٹا 9 مئی والا جو ہے وہ پاکستان آرمی پہ ہی لگا دیا ہے، ملٹری پہ لگا دیا ہے، کہ یہ ہمارے لوگوں کے جس سے وہ پوچھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو گھیر گھار کے کہا جاتا تھا کہ ادھر کو جاؤ اور فلانی جگہ پہ جاؤ اور فلانی جگہ پہ جاؤ۔ یعنی کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو جتنی بھی کارروائی 9 مئی کی تھی، اس کے ایویڈنسز بھی موجود ہیں، اور بہت ساری جو آڈیوز ہیں وہ بھی منظر عام پر آ چکی ہیں۔ اس کے باوجود عمران خان صاحب جو ہیں وہ غلط بیانی سے کا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ یاسمین راشد صاحبہ کی گفتگو سنیں، اگر آپ اعجاز چودھری صاحب کی گفتگو سنیں، اگر آپ مختلف ان کے جو پنجاب میں لاہور کے حد تک بات کر رہی ہوں ان سب کی آپ گفتگو سنیں، تو وہ ایک باقاعدہ پلاننگ کی جو آڈیوز ہیں وہ منظر عام پر آ چکی ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ دور دراز کے علاقوں، مثلاً پشاور یا چک درہ یا جو بھی مختلف جگہیں تھیں ان کے اوپر حملوں کی بات سنیں، تو وہاں کی بھی لوکل تحریک انصاف کی جو لوگ ہیں وہ اس میں ملوث نظر آتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ عمران خان صاحب پتہ نہیں شاید وہ اپنی ایک اس میں رہتے ہیں، اور وہ اتنے تواتر کے ساتھ جو ہے وہ غلط بیانی کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ بات جو ہے یہ بالکل، اور یہ ایک پورا فارمولا ہے، اس کے اوپر ہم پہلے بات کر چکے ہیں، لکھ چکے ہیں کہ جب بھی گوئبل کا جو اصول ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ وہ سچ لگنا شروع کرے، لیکن اس کا ایک سب سے بڑا ان کو فائدہ یہ بھی ہے کہ ان کی اس تواتر کے ساتھ جو فیکٹ چیکنگ ہے
وہ ان کی اپوننٹ یا ان کے جو حریف ہیں وہ سامنے نہیں لے کے آتے. مثلاً اگر سیاسی جماعتیں ہیں مگر اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس تواتر کے ساتھ ان کے جھوٹ کو ان کے پروپیگنڈا کو جو ہے وہ سامنے نہیں لاتی اور وہ ایک دفعہ چیزیں آتی ہیں اور اس کے بعد غائب ہو جاتی ہیں. جبکہ عمران خان صاحب تواتر کے ساتھ بات کرتے رہتے ہیں اور لوگ ان کی بات پہ یقین کرتے چلے جاتے ہیں. تو یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. جتنے لوگ بھی جیو فینسنگ کے اندر کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے کے لوگ پکڑے گئے وہ سارے کے سارے جو ہیں آپ دیکھ لیں کہ وہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے یا نہیں ہے. وہ جو دو بہنیں ہیں فلک جاوید اور صنم جاوید، اگر آپ ان کی تقریریں، ان کے ولاگ، ان کے سب سنیں تو وہ بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ کیا باتیں کرتی رہی ہیں، وہ کیا کہتی رہی ہیں. پھر اس دن جس دن یہ واقعہ ہوا 9 مئی کا وہ کیا کہہ رہی تھی اور وہ کہاں سے ڈائریکشنز لے رہی تھیں. یہ بھی ایک بہت ہی اہم سوال ہے. اور میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بات پتہ ہے کہ لوکل لیول کے اوپر ان کی قیادت جو ہے اس کے اور ان کے ساتھ ان کے شواہد، کیونکہ جو لاسٹ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس تھی اس میں یہ بتایا گیا کہ ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں اس میں کہ کون کون کہاں کہاں ملوث تھا تحریک انصاف کے لوگوں میں سے بھی. تو ایسا نہیں ہے کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ کوئی بہت آل آف سڈن ہوا ہے. عمران خان صاحب گرفتار ہونے سے پہلے جو اسٹیٹمنٹ دے کے آئے ہیں اگر آپ دیکھیں تو ان کے چہرے کے جو تاثرات، ان کا جو کانفیڈنس، ان کی جو باڈی لینگویج جسے بدن بولی کہا جاتا ہے وہ مطابقت رکھتی ہے ان سارے واقعات کے ساتھ جو کہ 9 مئی کو ان کے اریسٹ کے بعد جو ہیں وہ ہوئے ہیں. اور ایک پورا کو جسے کہنا چاہیے وہ اس کو پلان، اس کا جو پلان ہے وہ سامنے نظر آیا اس دن، اس پہ عملی اقدامات ہوئے اور اسی کے اوپر جو ہے وہ آرمی ری ایکٹ بھی کر رہی ہے. ہو سکتا ہے اس میں بہت سے جو بے گناہ لوگ ہوں وہ پکڑے گئے ہوں، لیکن کسی بھی ملک کے اندر اگر انٹرونشن ہوتی ہے، انسٹالیشنز کے اوپر حملے ہوتے ہیں، آرمی کے اوپر حملے ہوتے ہیں تو یہ اس کو کوئی معمولی چیز نہیں سمجھا جاتا. اس کو اسی طرح سے سختی سے نپٹا جاتا ہے. لیکن عمران خان صاحب اپنے ہی ذہن میں ہیں اور اسی طرح سے جو ہے وہ چل رہے ہیں. اچھا اب ان کے ذہن میں اگلا منصوبہ کیا ہے؟ کل جو انہوں نے خطاب کیا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ عدلیہ نے آہستہ آہستہ آزادی حاصل کی تھی. 2007 میں بھی عدلیہ کی آزادی کے لیے پہلے وکلاء کھڑے ہوئے، پھر ساری قوم کھڑی ہو گئی اور پھر رفتہ رفتہ ملک میں جمہوریت اور جمہوری ادارے بحال ہونے شروع ہوئے. عمران خان صاحب نے یہ بات کی. تو اب وہ اصل میں جمہوریت کی بحالی چاہتے ہیں کیونکہ ان کے خیال میں ظاہر ہے پاکستان کے اندر جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت وہی تھی جو 3.5 سال وہ پاکستان کے اندر حکمرانی کر کے گئے تھے. جمہوریت وہ اسی کو سمجھتے ہیں جو کہ 3.5 سال کے اندر انہوں نے آزادی اظہار پہ جو قدغنیں لگائیں، وہ جو وہ قوانین بنانے کی کوشش کر رہے تھے میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہ جو اینکرز کے پروگرامز بند ہو رہے تھے، وہ جو کردار کشی کی مہم چل رہی تھی، وہ جو خواتین کو ہراساں کیا جا رہا تھا، یہ سب ان کے نزدیک جمہوریت تھی. اور وہ اس کے علاوہ ان کے معنی جو ہیں جمہوریت کے وہ یہ تھے کہ جو تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہے اس کو پوری آزادی دی جائے، وہ پروپیگنڈا کرے، وہ جھوٹ بولے، وہ الزام لگائے، وہ بہتان لگائے، وہ کردار کشی کرے، وہ تحریک انصاف کی لانڈری میں دھل کے صاف ہو جاتا ہے اور الزام لگانے والے کو پوری آزادی اظہار جو ہے وہ دی جاتی تھی. جو تحریک انصاف کے اندر ان کے پرچم کے تلے آ جائے اس کی کرپشن جو ہے وہ بھی پوتر، اس کی بدعنوانی بھی پوتر، اس کا لوٹائزم بھی پوتر، وہ ہر چیز سے پاک ہو جاتا تھا. اور یہ آزادی صرف اور صرف تحریک انصاف کے جو خیر خواہ ماننے والے سپورٹرز، فالوورز اور ان کے جو حامی میڈیا تھا، ان کا جو حامی پولیٹیکل ونگ تھا، ان کا جو حامی ان کے جو لوگ تھے، یہ آزادی صرف ان کے پاس تھی. ساری شخصی آزادیاں، ساری مذہبی آزادیاں، ساری آزادی اظہار جو ہے یا اظہار کی آزادیاں، وہ سب کی سب جو تھیں صرف اس چیز سے مشروط تھیں کہ ان سب کا جو بھی یہ چاہتا ہے یہ آزادیاں لینا، اس کا تحریک انصاف کے ساتھ تعلق ہو. اس کے علاوہ اور کوئی شرط جو تھی وہ موجود نہیں تھی. اب وہ 2007 کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ 2007 کے اندر جو ہے وہ ایک موومنٹ چل رہی تھی، جوڈیشل موومنٹ جو تھی اس کے اندر اس وقت کے جو چیف تھے، آرمی چیف تھے، ان آرمی چیف نے چیف جسٹس کو سٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے کہا تھا
اور ان کو اسٹیپ ڈاؤن 9 مارچ 2007 کا یہ واقعہ ہے، اس کو ایک تحریک بنایا گیا، اعتزاز احسن صاحب نے اس کو لیڈ کیا، اور اس کے بعد پھر وہ تحریک جو تھی وہ اس کے پیچھے بھی ایجنسیاں تھیں، اگر وہ ایجنسیاں نہ ہوتی تو بالکل، یعنی یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اس میں میڈیا بھی استعمال ہوا، خیر اس میں رد عمل زیادہ یہ تھا کہ وہ رد عمل جو تھا وہ اینٹی مشرف جو دور تھا اس کا زیادہ تھا، اس میں پرو جوڈیشری یا پرو افتخار چودھری صاحب جو تھے وہ کم تھے، لیکن وہ ایک ریزن بن گئے اور میڈیا بھی ساتھ کھڑا ہو گیا، اور میڈیا نے بھی پھر اس کے ساتھ اپنی آواز سے آواز ملائی۔ وہ اصل میں جناب مشرف کے جو 8-9 سال کا جو ایرا تھا، جو دور تھا، وہ اس کے خلاف ایک تحریک جو ہے اس کا آغاز ہوا، اور اس کو پوری طرح سے جو ہے یہ بات اب بہت سارے لوگ لکھ چکے ہیں، بول چکے ہیں کہ اگر اس وقت کی جو ISI تھی وہ اس وقت نہ ساتھ ہوتی تو ظاہر ہے کہ یہ تحریک کامیاب نہیں ہوتی۔ کیا کریں، بدقسمتی ہے، پاکستان کے اندر انقلاب بھی ہمیشہ GHQ کے ذریعے سے آیا ہے، لیکن یہ ایک فیکٹ جو ہے وہ ایک نظر آتا ہے۔ تو عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ اب اسی طرح کی ایک تحریک شروع ہو، کیونکہ ان کے ساتھ جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ آہستہ آہستہ ہٹتے چلے جا رہے ہیں، وہ آہستہ آہستہ ان سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے اعتزاز احسن صاحب کو جو ہے وہ سامنے رکھا ہے۔ اور اعتزاز صاحب ظاہر ہے کہ ایک ہمیشہ سے بات کرتے رہے آزادی اظہار کی بھی اور قانون کی بھی اور آئین کی بھی۔ انفارچونیٹلی جو 3.5 سال عمران خان صاحب نے کیا اس کے اوپر تو کوئی ان کو بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس وقت خاموش رہے، یہ جتنی آوازیں اب آ رہی ہیں یہ اس وقت خاموش تھی بالکل۔ ہم تو آج بھی عمران ریاض اس کی جو رہائی ہے اس کے لیے بات کر رہے ہیں، مگر ان کے جتنے لوگ تھے وہ پچھلے 3.5-4 سال جو تھے وہ اس کے اوپر چپ رہے، جو کچھ ہوتا رہا اس کو لیجٹمیٹ کرتے رہے، اس کے اوپر دلائل دیتے رہے، لیکن بالکل نہیں ہونا چاہیے، کسی کا اغوا لاپتہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، آزادی اظہار کی انکنڈیشنل آزادی ہونی چاہیے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا لائرز کیوں، تو لائرز اب اس وقت تک جو ہے اگر آپ دیکھیں تو صرف وکیل ہیں جو کہ جن کو گرفتاریاں جن کی نہیں ہوئیں ابھی تک، یا جن کو کہ جو کہ اس پورے اس کے اندر نہیں آئے تھے ابھی تک، جو بھی 9 مئی کو ہوا اس کے اندر وہ شریک نہیں تھے، شامل نہیں تھے، وہ سیکیور ہیں، ان کو اب ظاہر ہے کہ اسی طرح سے اپنی ایک رنگ دے کے ان کو سامنے فرنٹ پہ لا کے ان کو جو ہے پورا ایک پلان بنایا جا سکتا ہے، امکان ہے اس بات کا کہ ایک جوڈیشل موومنٹ یا ایک آئین کی بحالی، جمہوریت کی بحالی کی ایک موومنٹ جو ہے وہ بنایا جائے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب ایک مرتبہ پھر ان کے اندازے جو ہیں وہ غلط ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو یہ 2007 جیسے معاملات ہیں، اور نہ ہی 2007 میں کوئی 9 مئی ہوا تھا جس میں کہ انسٹالیشنز پہ حملے کیے گئے تھے اور جس میں کہ بہت سارے لوگوں کو اریسٹ کیا گیا تھا۔ ابھی بھی جتنے لوگوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے وہ سب کے سب ان سے جو بے گناہ ہیں ان کو پوری طرح سے ان کو چھوڑنا چاہیے، ان کو انصاف ملنا چاہیے، لیکن جو گناہ گار ہیں ان کو بھی ضرور سزا ملنی چاہیے۔ اور جو آرمی ایکٹ کے تحت سویلینز کا کورٹ مارشل ہے، ظاہر ہے اس کے اوپر 2 رائے موجود ہیں اور اس کو کسی بھی صورت سپورٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود جو پاکستان کی عدالتیں ہیں ان کو ضرور اس کے اوپر جو ہے وہ اسپیڈی جسٹس جو ہے وہ دکھانا چاہیے۔ تو اب عمران خان صاحب کا جو آخری سہارا ہے وہ صرف اور صرف لائرز ہیں، جن کو کے سامنے رکھ کے وہ اپنی ایک موومنٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی ہے، اور یہ بہت کچھ ہونا جو ہے وہ الیکشن سے پہلے باقی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کر پائیں گے اس کو اس طرح سے یا نہیں کر پائیں گے، اور کتنے وکیل ان کے ساتھ نکلتے ہیں، یہ بھی ایک بہت ہی اہم چیز ہوگی دیکھنے کی۔ چودھری شجاعت صاحب کی چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، جس میں کہ ان سے جب یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ وہ تو تحریک انصاف کے صدر ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں وہ ہماری آدمی ہے، ہماری پارٹی میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب نے اگر واقعی کوئی ایسی ایشورنس چودھری شجاعت صاحب کو دی ہے تو وہ واپس اپنی جماعت یعنی قافلے میں آ جائیں گے، اور یوں دھیرے دھیرے جو پہلے لیڈرشپ ہے، جیسے آج اسد عمر صاحب کا اور عمران خان صاحب کا جو ہے وہ ٹاکرا ہوا، تو انہوں نے ان کو بیٹھنے کے لیے کہا، جو خبریں آ رہی ہیں وہ نہیں بیٹھے، بہرحال ہو سکتا ہے اس میں کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہے کہ وہ وقت کم تھا اور جگہ وہاں پہ ان سے ملاقات کے لیے چیزیں تھیں، لیکن وہ ان کی ملاقات اس طرح سے نہیں ہوئی۔ البتہ لطیف کھوسہ صاحب کی طرف وہ گئے ہیں،
एतजाज़ एहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 बड़े रहनुमा हैं, अभी तक पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं। उनका इमरान खान साहब के साथ यूँ शामिल होना या उनके साथ इतनी, जबकि उनके अपनी पार्टी के जो बहुत सारे अहम लोग हैं वो उनको छोड़ गए हैं, ये एक बहरहाल एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब जो है वो ज़रूर मिलना भी चाहिए। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अल्लाह ने के बाद।